من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشقات الضياء ومنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة الكافية وموعظة الشافية أرسله بدين المشهور والعلم المعصور ونور الساعة والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم اللہ تعالی عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صلوات اللہ محترم سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، آپ کی بارگاہ میں کافی عرصے کے بعد حاضر خدمت ہوا اور میں مومنین سیتل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حقیر ایک چھوٹے سے ذاکر کو آپ نے ان مجالس میں بلایا، اور یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں شہزادی کا ذکر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں ارشاد فرما رہا ہے، عظمت قرآن کیا ہے، عظمت زہرا کیا ہے، عظمت امام حسن کیا ہے، عظمت امام حسین کیا ہے۔ اللہ تمام عالم انسانیت کے اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی، اس بیہوری کی جس پہ ستارہ اترا۔ صلوات علی محمد وعلی آل محمد۔ اور مولانا تنظیم صاحب قبلہ و کعبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حقیر کو دعوت نامہ دیا اور مجھے بلایا، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، عظمت زہرا کیا ہے، عظمت امام حسن کیا ہے؟ دیکھیں، شہزادی تک آپ کو لانا ہے، لیکن آپ کے لیے بہت اہم پیغام اور بہت اہم میٹر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شہزادی تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ کو بھی شہزادی کا نور معراج پہ ملا ہے۔ توجہ ہے محترم، آپ کو تھوڑا محنت کرنا پڑے گی، ایک تمہید ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی، اس در کی، اس گھر کی جس پہ ستارہ اترا، اور پھر کیا کہا، انہ قسم لا تعالی عظیم،
انسانوں اگر تم جان لو، انسانوں اگر تم سمجھ لو، انسانوں اگر تمہارے ذہن میں بات آ جائے تو یہ قسم بہت عظیم ہے۔ اور پھر تعارف کرایا قرآن مجید کا، بے شک بلا شبہ لا ریب یہ قرآن کریم ہے، کرامتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، لیکن ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور جس چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے ہر طریقے سے مطہر قرار دیا ہے۔ توجہ ہے محترم، دیکھیے آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، قرآن کا مطالعہ کر جائیے، قرآن کی گہرائی میں اتر جائیے، جو مرتبہ جو عزت اللہ نے امام حسن کو عطا کی، امام حسین کو عطا کی، اور جناب سیدہ کو عطا کی، وہ مرتبہ وہ عزت اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، تاریخ سناتا ہوں، اللہ نے جو مرتبہ اپنے حبیب کو عطا کیا، پیغمبر کو عطا کیا، رسول کو عطا کیا، محمد کو عطا کیا، وہ مرتبہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا اللہ نے پورے قرآن میں تمام نبیوں کو نام لے کے پکارا ہے۔ توجہ چاہوں گا تمام نبیوں کو اللہ نے نام لے کے پکارا، سب کے باپ آدم کو پکارا تو نام لے کے پکارا، یا آدمو اے آدم، نوح کو پکارا تو نام لے کے پکارا، یا نوح اے نوح، موسیٰ کو پکارا تو نام لے کے پکارا، یا موسیٰ اے موسیٰ، داؤد کو پکارا تو نام لے کے پکارا، یا داؤد اے داؤد، سلیمان کو پکارا تو نام لے کے پکارا، یا سلیمان اے سلیمان۔ لیکن اللہ نے ہمارے پیغمبر کا نام لے لیا، اور جو ہے تعظیم کا یہ اسلوب، تکریم کا یہ طریقہ، عزت کا یہ عالم، جب بھی پکارا تو کس شان سے پکارا؟ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طیب و طاہر پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کیا مشقت میں پڑ جائے۔ پھر ارشاد ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رسول، راتوں کو کم جاگا کیجئے، نمازیں کم پڑھا کیجئے۔ اب جملہ کہوں، مومنین شیطل تشریف فرمائیں، جملہ کہوں، اللہ نے رسول کو نماز سے روکا ہے، ذکر اہل بیت سے نہیں روکا۔ توجہ ہے، ذکر اہل بیت سے نہیں روکا۔ نہ جانے کتنے مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا ذکر ذکر ذکر، میرا ذکر کرتے رہو، میری نعمتوں کا ذکر کرتے رہو۔ توجہ ہے، لیکن آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، آپ کو ایک لمبا سفر کرانا ہے، عظمت جناب سیدہ تک آپ کو لے کے آؤں گا، لیکن آپ کو میرے ساتھ محنت کرنا پڑے گی۔ توجہ حضرت محترم، دیکھیے عظمت رسالت کیا ہے، عظمت پیغمبر کیا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ توجہ ہے، محمد کی عظمت کیا ہے، محمد کا مقام کیا ہے، محمد کا معیار کیا ہے، یہ شرابی جواری کیا جانے عظمت رسالت کیا ہے۔ توجہ ہے، عظمت رسالت کیا ہے، اے محمد کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کوئی ادھر سے حملہ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے حملہ کر رہا ہے، ارے وسیم جیسا شرابی کیا جانے عظمت رسالت کیا ہے، عظمت جناب سیدہ کیا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، آپ کو میں قرآن سناؤں گا، عظمت رسالت، عظمت جناب سیدہ، آپ قرآن پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا ارشاد ہوا قرآن میں۔ یاسین، دیکھیں عظمت رسالت کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اے سید و سردار پیغمبر، والقرآن الحکیم، حکمتوں والے قرآن کی قسم، عظمتوں والے قرآن کی قسم، انکا لمن المرسلین، آپ صاحب رسالت ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، آپ صاحب رسالت ہے۔ پھر اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ حل کیا، کیا کہا؟ علی صراط المستقیم، نبی آپ کی عظمت یہ ہے، بلندی یہ ہے، مقام یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم کے اوپر قائم ہے۔ بس الباد محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے محترم، دیکھیے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اللہ صراط المستقیم، نبی آپ کی عظمت یہ ہے، بلندی یہ ہے، مقام یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم کے اوپر قائم ہے۔ دیکھیے اللہ عربی زبان میں فوقیت کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے۔ مولانا تنظیم صاحب تشریف فرمائیں، کیا کہا؟ اللہ صراط المستقیم، نبی آپ کی عظمت یہ ہے، بلندی یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم کے اوپر قائم ہے، یعنی جہاں نبی کے قدم ہیں ان کے قدموں کے نیچے جو شے ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ نہیں بول دیا آپ نے، توجہ ہے،
پیغمبر جہاں تو کھڑا ہے تیرے قدموں کے نیچے جو شے ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ آج انسان اپنی دعاؤں میں، اپنی خواہشوں میں، اپنی نمازوں میں یہی کہتا ہے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ نے کتنا آسان کر دیا سیدھا راستہ۔ محمد جہاں تو کھڑا ہے تیرے قدموں کے نیچے جو شے ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ دیکھیے عربی زبان میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، عربی گرامر میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک اعلیٰ اور ایک اعلیٰ۔ توجہ ہے کیا کہا؟ ایک اعلیٰ اور ایک اعلیٰ۔ اعلیٰ کے معنی کیا ہے؟ طرف۔ بہت توجہ میرے عزیزو، کیا کہا؟ اعلیٰ کے معنی طرف، اعلیٰ کے معنی کیا ہے؟ بلندی۔ مولانا رضی حیدر حیدری کہاں ہے؟ علی المنبر، ممبر پر ہے۔ تو چاہوں گا آپ کہاں ہیں؟ علی الفرش، آپ فرش کے اوپر ہے، میں ممبر پر ہوں۔ نہیں غور کیا عظمت جناب سیدہ کیا ہے، عظمت امام حسن کیا ہے، عظمت رسالت کیا ہے؟ کیا کہا؟ محمد جہاں تو کھڑا ہے تیرے قدموں کے نیچے جو شے ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے تمام نبیوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ آدم الی صراط مستقیم، آدم تم صراط مستقیم کی طرف ہو، نوح الی صراط مستقیم، نوح تم صراط مستقیم کی طرف ہو، موسیٰ تم صراط مستقیم کی طرف ہو، عیسیٰ تم صراط مستقیم کی طرف ہو، داؤد تم صراط مستقیم کی طرف ہو، سلیمان تم صراط مستقیم کی طرف ہو، یوحنا تم صراط مستقیم کی طرف ہو، میعراج تم صراط مستقیم کی طرف ہو۔ اکیلا محمد ہے اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کے اوپر نہیں غور کیا مومنین شیطان اور میں چاہوں گا اعلیٰ صراط مستقیم۔ محمد جہاں تو کھڑا ہے تیرے قدموں کے نیچے جو جائے ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو بھائی ہم سے کیوں بحثیں کرتے ہو، ہم سے کیوں الجھتے ہو؟ توجہ چاہوں گا قرآن نے اعلان کر دیا، توجہ چاہوں گا قرآن نے اعلان کر دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا جو چیز محمد کے قدموں کے نیچے آ جائے وہ صراط مستقیم ہے۔ عظمت سیدہ کیا ہے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو معراج پر لے جاؤں گا، پھر بتاؤں گا عظمت سیدہ کیا ہے۔ توجہ ہے محمد جہاں تیرے قدم آ جائے وہ جگہ صراط مستقیم ہے۔ اگر محمد بازار میں ہے صراط مستقیم بازار میں ہے، اگر محمد دربار میں ہے صراط مستقیم دربار میں ہے، اگر محمد خیبر میں صراط مستقیم خیبر میں، اگر محمد گھر میں صراط مستقیم گھر میں، اگر محمد عہد میں صراط مستقیم عہد میں، اگر محمد بدر میں صراط مستقیم بدر میں، اگر محمد ہواؤں میں صراط مستقیم ہواؤں میں، اگر محمد خلاؤں میں صراط مستقیم خلاؤں میں، اگر محمد پہلا آسمان کے اوپر صراط مستقیم پہلا آسمان کے اوپر، اگر محمد دوسرا آسمان کے اوپر صراط مستقیم دوسرا آسمان کے اوپر، اگر محمد تیسرا آسمان کے اوپر صراط مستقیم تیسرا آسمان کے اوپر، اگر محمد چوتھا آسمان کے اوپر صراط مستقیم چوتھا آسمان کے اوپر، اگر محمد پانچواں آسمان کے اوپر صراط مستقیم پانچواں آسمان کے اوپر، اگر محمد چھٹے آسمان کے اوپر صراط مستقیم چھٹے آسمان کے اوپر، اگر محمد ساتویں آسمان کے اوپر صراط مستقیم ساتویں آسمان کے اوپر، اگر محمد معراج کے اوپر صراط مستقیم معراج کے اوپر، اگر محمد کعبہ کوشین کے اوپر صراط مستقیم کعبہ کوشین کے اوپر۔ اور جملہ آپ کے حوالے ہے، جیسے آپ کی مرضی ویسے سنیے گا۔ اگر محمد ابو طالب کی آغوش میں ہے، توجہ ہے بہت توجہ، کیا کہا؟ دیکھیے ہمارے بزرگ نے نعرہ لگایا ہے، ماشاءاللہ مولانا کو سلامت رکھے، اللہ ان کا طول عمر عطا فرمائے شہزادی کے صدقے میں۔ اب سنو جوانوں، جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کیا کہا؟ اعلیٰ صراط المستقیم۔ نبی آپ کی عظمت یہ ہے، بلندی یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم کے اوپر قائم ہیں۔ توجہ ہے جملہ کو آپ کے لیے، بہت توجہ۔ دیکھیں عظمت جناب سیدہ کیا ہے اور عظمت مولا کائنات کیا ہے، آپ کو لے کے آنا ہے۔ تو بھائی ہم سے کیوں ویسے کرتے ہو، ہم سے کیوں الجھتے ہو، علی والوں سے کیوں الجھتے ہو، نعرہ لگانے والوں سے کیوں الجھتے ہو، ماتم کرنے والوں سے کیوں الجھتے ہو، جلوس نکالنے والوں سے کیوں الجھتے ہو، ہم سے کیوں ویسے کرتے ہو؟ سیدہ کا ہم امن منا رہے ہیں، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے، ایک اور کیا آپ نے غم ہم منا رہے ہیں، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے، رو ہم رہے ہیں، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے، ہم سے کیوں ویسے کرتے ہو، ہم سے کیوں لجتے ہو؟ بھائی محمد کے جہاں قدم آ جائے وہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ نے اعلان کر دیا، قرآن نے فیصلہ کر دیا، محمد جہاں تمہارے قدم آ جائے وہ جگہ صراط مستقیم ہے۔ تو بھائی مجھے اتنا بتا دو، جس کے قدم تو اسے رسالت پر آ جا، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر بابا دے بلند
توجہ میرے عزیزو، عظمت رسالت کیا ہے، عظمت جناب سیدہ کیا ہے، پوری توجہ. دیکھیے بستی ماشاءاللہ بڑی مولائی ہے، اور میں یہاں بہت چھوٹا سا آتا رہا ہوں مجلس سننے کے لیے، جلوسوں میں، پروگرام میں، عشرہ پڑھنے کے لیے، اور آپ کی خدمت کے لیے میں یہاں آتا رہتا ہوں. اور ہمارے میر صاحب اشرف صاحب نے ہمیں بلایا تھا عشرہ محرم کے لیے. توجہ چاہوں گا محترم، عظمت رسالت کیا ہے، اور میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں، آپ کا مزاج کیا ہے. پوری توجہ. کافروں نے، مشرکوں نے رسول اللہ کے اوپر 3 الزام لگائے. قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کافروں نے، مشرکوں نے اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر الزام لگائے، ان کی شان میں گستاخی کرے، تو آپ ناراض مت ہونا، یہ کام تو بہت پہلے ہو چکا ہے. تو جاؤں گا ان کی ضمانت اللہ نے لی ہے، قرآن نے لی ہے، آپ پریشان نہ ہونا، یہ ہوتا رہتا ہے. تو جاؤں گا کیا کہا اللہ کا نبی معاذ اللہ پاگل ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے. کیا کہا نبی کے لیے؟ پاگل کہا، توجہ ہے، شاعر کہا، جادوگر کہا. پاگل کیوں کہا؟ جو پاگل ہوتا ہے نا اس سے بچے بہت ڈرتے ہیں. ہائے ہائے، اس سے بچے بہت ڈرتے ہیں. صاحب پاگل ہے، لوگ ڈراتے ہیں صاحب پاگل ہے، مار دے گا، اس کے پاس مت جاؤ، تاکہ نبی سے بچے دور ہو جائے. جادوگر کہہ دو، جو جادوگر ہوتا ہے اس سے خواتین بہت ڈرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر اور زوجہ میں جھگڑا نہ کرا دے. تعویذ گنڈے والا بابا، اس سے ذرا ہوشیار رہیے گا آپ. اس لیے کہ جو دعائیں پڑھتا ہے، جناب سیدہ کا ذکر کرتا ہے اور ورد کرتا ہے، اس کی زبان میں اثر ہے، لیکن جس کا دھندا ہی یہی ہے، تو جو چاہوں اس سے ذرا ہوشیار رہیے گا. کیا کہا؟ جادوگر کہہ دو تاکہ نبی سے خواتین دور ہو جائے. کوئی نہیں آتا، نہ کوئی بچہ آتا. شاعر کہہ دو، عرب میں شاعر اسے کہتے ہیں جو زیادہ باتیں کرتا ہو، جس کی باتوں میں دم نہ ہو. دیکھیں وہ شاعر اور ہے، اور شاعر اہل بیت کی عظمت اور ہے. توجہ ہے، شاعر کہہ دو تاکہ نبی سے سنجیدہ لوگ دور ہو جائے. اب بہت توجہ چاہوں گا. اب نبی کے پاس نہ کوئی بچہ آتا، نہ کوئی عورت آتی، نہ کوئی مرد آتا. کس کو بتائیں اللہ ایک ہے، کس کو بتائیں نمازیں پڑھو، کس کو بتائیں روزے رکھو، کس کو بتائیں حج کرو، کس کو بتائیں علی کی ولایت کو مانو، کس کو بتائیں. تو جاؤں گا علی کا ذکر سنو. اب نبی کے پاس کوئی نہیں آتا، نہ کوئی بچہ آتا، نہ کوئی عورت آتی، نہ کوئی مرد آتا. توجہ ہے، نہ کوئی عورت آتی، نہ کوئی مرد آتا، نہ کوئی بچہ آتا. اب پیغمبر کو 3 لوگوں کی ضرورت ہو گئی، ایک بچے کی، ایک عورت کی، ایک مرد کی. تاریخ بتاتی ہے 13 رجب کو خانہ کعبہ، جملہ سنیے گا، 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس نے پیغمبر کے ہاتھوں پر قرآن سنا کے بتایا کہ دیکھو اگر یہ پاگل ہوتا تو میں اس کو قرآن نہ سناتا. اور کیا آپ نے، اگر یہ پاگل ہوتا تو میں اس کو قرآن نہ سناتا. جناب خدیجہ آگے بڑھی کہ دیکھو اگر یہ جادوگر ہوتا تو اس کے قریب نہ آتی. عرب کا سب سے زیادہ سنجیدہ انسان ابو طالب آگے بڑھے کہ دیکھو اگر یہ شاعر ہوتا، اس کی باتوں میں دم نہ ہوتا، تو عرب کا سب سے زیادہ سنجیدہ انسان ابو طالب اس کے قریب نہ آتا. آپ نے اور نہیں کیا، یقین کے لوگوں نے گواہی دی، مولا کائنات نے گواہی دی، جناب خدیجہ نے گواہی دی، مولا کائنات نے گواہی دی، جناب ابو طالب نے گواہی دی. اب ان تینوں لوگوں کا احسان ہو گیا رسول اللہ کے اوپر، اور اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ اللہ اپنے نبی پر کسی کا احسان برداشت نہیں کرتا. قانون بنا چکا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. یہ میرے نبی کے موسم ہے. ابو طالب، خدیجہ، پہنچ جاؤں گا علی. بھائی علی کا تو کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ علی تو پیدائش رسول کی گواہی کے لیے ہوئے تھے، لیکن دو کا تو احسان ہو گیا نا، جناب ابو طالب کا، جناب خدیجہ کا. اللہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، یہ میرے نبی کے موسم ہے. ابو طالب، خدیجہ، ان کو میں کیا عطا کروں، ان کو میں کیا دوں. اللہ نے اپنے خزانے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا علم تو میں آدم کو دے چکا، تقویٰ میں نوح کو دے چکا، حیبت موسیٰ کو دے چکا، زہد عیسیٰ کو دے چکا، تکلم موسیٰ کو دے چکا، زہد عیسیٰ کو دے چکا. میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. ایک چیز بچی ہے جس کا نام ہے امامت. نہیں غور فرمایا آپ نے، ایک چیز بچی ہے جس کا نام ہے امامت. لیکن پرابلم یہ ہے، پریشانی یہ ہے، موسم ہے دو، تحفہ ایک. اگر ابو طالب کو دو تو خدیجہ نہ ہو، خدیجہ کو دو تو ابو طالب نہ ہو. اللہ نے کہا میں اللہ کل شاہد قدیر ہوں، دونوں کو عطا کروں گا. پروردگار کیسے عطا کرے گا، ذرا ہمیں بتا دے. کہ ابو طالب سے بیٹا لوں گا، خدیجہ سے بیٹی لوں گا، امامت کو نسل ابو طالب میں رکھ دوں گا.
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बहुत तवज्जो मेरे नौजवानों, तवज्जो है। आप तशरीफ फरमाएं, आप सुनने हैं जिक्र जनाब सैयदा का, मौला कायनात का, रसूलुल्लाह का जिक्र सुनने हैं, आप खुश हो रहे हैं, आपके चेहरे खिल रहे हैं, तवज्जो है, आप नारे लगा रहे हैं। यही तो है पहचान अली वालों की। जब जिक्र फजाइल हो तो अली का चाहने वाला खुश होता है। यही है जाने मोहतरम, यही है। बहुत तवज्जो चाहूँगा। आज लोग हमसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा एतराज़ का जवाब देना चाहता हूँ। आज जनाब सैयदा का आप जिक्र सुनने हैं, फर्श अज़ा पर मुसलसल मजलिस हो रही है। अभी मौलाना तंजीम साहब ने बहुत उम्दा मजलिस पढ़ी है आपकी खिदमत में, सुनिएगा जनाब मोहतरम। आज हमसे लोग कहते हैं, देखिए सुनिएगा अजमत जनाब सैयदा क्या है। लोग कहते हैं साहब ये अली के चाहने वाले, फर्श अज़ा पे आने वाले, जनाब सैयदा की मजलिस करने वाले, रसूल की इकलौती बेटी की मजलिस में आने वाले, जब जिक्र सुनते हैं, फजाइल सुनते हैं तो वाह वाह करते हैं, सुबहान अल्लाह करते हैं, माशाअल्लाह कहते हैं, नारे लगाते हैं, तवज्जो है, दाद देते हैं। कहा भाई क्यों ना दाद दे, उनका जिक्र है, हम तो खुश होंगे। नहीं बोल गया, मैं कुछ कहना चाहता हूं अपनी हिकमत आलिया में, तवज्जो है। कहा फिर, कहा हमारे यहाँ आइए, हमारी मजलिसों में आइए। न कोई दाद देता है, हाय हाय, न कोई दाद देता है, न कोई वाहवा करता है, न कोई सुभान अल्लाह कहता है। इनकी मजलिसों में एक शख्स मिंबर में बैठा रहता है, सर पे इमामा होता है, टोपी होती है, शेरवानी होती है, जो अली के फजाइल पढ़ता है, फातिमा ज़हरा के फजाइल पढ़ता है, तो लोग खुश होते हैं। हमारी मजलिसों में आइए। मैंने कहा सुनिए, इनकी मजलिसों में नारे लगाए जाते हैं, दाद दी जाती है। मैंने कहा सुनिए सुनिए, दुआ सुनिएगा, सुनिएगा। इस्लाम में सबसे पहली मजलिस क्या कब हुई? तो जो है इस्लाम में सबसे पहली मजलिस को कब हुई? आप कहेंगे दावत ज़ुल अशीरा हुई। नहीं और क्या आपने, दावत ज़ुल अशीरा हुई जब पैगंबर ने ऐलान किया। क्या कहा? अय्यकुम योज़रुनी, तुम में कौन है जो मेरी मदद करे? तवज्जो है मोहतरम, तुम में कौन है जो मेरी मदद करे? आप मुझे बताइए, सर पे कुरान रखकर बताइए। जब पैगंबर ने ये जुमला कहा, 80 साल के भी मौजूद थे, 60 साल के भी मौजूद थे, 50 साल के भी मौजूद थे। नहीं बोल दिया आपने, न कोई 80 साल का मौला, न कोई 50 साल का मौला। अरे मोमिनीन शैतान, बहुत जाना मतलब, या तो मैं मजलिस पढ़ना भूल गया, या आप सो रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। जरा बेदारी का सबूत दीजिएगा। आज जनाब सैयदा का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, तो मैं चाहूंगा 80 साल के भी मौजूद थे, न कोई 60 साल का मौला, न कोई 50 साल का मौला, न कोई 80 बरस का मौला, न कोई 40 बरस का मौला। एक 12 साल का बच्चा खड़ा हुआ, जो ज़हरा का जौहर है, हसनैन का बाबा है, वो खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद कहा, अना या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मैं अली इब्न अबी तालिब, जो हाथ आग की तरफ उठेगा मैं दौड़ दूंगा, जो हाथ आग की तरफ उठेगी मैं दौड़ दूंगा। अब जुमला दूं आपकी खिदमत आलिया में, भाई जिनका रहबर वहां बोला, वहां से बोलते हैं, जिनका रहबर वहां खामोश रहा। बस अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आवाज़ें बुलंद। सब मिलके बोले भाई, जब आएगा मजा। देखिए एक नारा ऐसा लगा दीजिए कि दोनों हाथ बुलंद करके ये लगे कि अली वाले छोटे मां बाबा में मजलिस जब भी जहाँ भी कहीं भी किसी महल्ले में, किसी शहर में, किसी कलिये में, किसी बस्ती में हो, तो ये सोच के सुना कीजिए कि शायद जिंदगी की मेरी आखिरी मजलिस। कसम इस मिंबर की मैं भी ये सोच के पढ़ता हूँ, शायद जिंदगी मेरी आखिरी मजलिस है। इसलिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक सुनिएगा, आप जनाब सैयदा का जिक्र सुन रहे हैं, इस फर्श अज़ा पे बैठे हुए, आपको मैं एक बात सुना देता हूँ। जितनी देर भी आप मजलिस में रहेंगे, ये वक्त, ये टाइम आपकी उम्र में शुमार नहीं होगा। ये जिंदगी से अलग है।
سے الگ ہے. دیکھیں میں 2016 میں شہر میں پڑھ چکا ہوں کی خدمت عالیہ میں. جناب سیدہ کا ذکر سننے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میں تنظیم بھائی مظفر پور بہار میں مجلس پڑھ رہا تھا, یقین مانیے آپ, مظفر پور بہار میں جعفر بھائی مجلس پر خطاب کر رہا تھا میں. زوال کا وقت تھا اور مجلس میں یقین مانیے زلزلہ آیا. مجلس میں زلزلہ, بڑا مجمع تھا صاحب, میں ممبر پہ تھا اور زلزلہ ایسے اور ممبر ایسے ہلا ہے اور لوگ فرش عزا سے اٹھ کر جانے لگے, بھاگنے لگے صاحب. اور جب جانے لگے چند لوگ رہ گئے. کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا رضی حیدر حیدری صاحب مجلس ختم کر دیجیے, 1 منٹ کا زلزلہ تھا, مجلس بند کر دیجیے, بعد میں مجلس کریں گے, زلزلہ آ رہا ہے. میں کہا سنو, یہ ذکر نہیں رکے گا. قسم خدا کی ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے, سنیے گا, یہ ذکر نہیں رکے گا چاہے میری سانسیں رک جائے. نہیں اور کیا آپ نے, چاہے سانسیں رک جائے. یہ ذکر جناب سیدہ ہے, یہ ذکر مولا علی ہے, یہ ذکر امام حسن ہے, یہ ذکر رسول اللہ ہے, تو یہ ذکر نہیں رکے گا. اور سنو, جب لوگ جانے لگے, عزا کھانے کے بعد جانے لگے, میں نے کہا جانے والوں یاد رکھنا باہر موت آ سکتی ہے, عزا کھانے میں نہیں آ سکتی. اور کیا آپ نے تنظیم بھائی دیکھے گا بھائی, بار بار موت آ سکتی ہے, بار موت آ سکتی ہے, عزا کھانے میں موت نہیں آ سکتی. اور میں نے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا, اس ممبر کی قسم باہر کی ذمہ داری میری نہیں ہے, اندر کی ذمہ داری ذاکر جناب سیدہ لیتا ہے, ذاکر جناب سیدہ لیتا ہے اور تم سے وعدہ کرتا ہے باہر موت آ سکتی ہے, اندر نہیں آ سکتی. سارا مجمع پلٹا, فرش عزا پہ بیٹھ گیا, تو جاؤں باہر موت آ سکتی ہے, اندر نہیں آ سکتی. اس لیے کہ اندر آتی ہے مادر حسنین خاتون جنات جناب فاطمہ زہرا. نہیں اور کیا آپ نے, اندر آتی ہے جناب فاطمہ زہرا. ملک الموت کی مجال نہیں کہ وہ بغیر اجازت کے اندر آ جائے. سنو مجلسوں کو ہلکا سمجھنے والوں, جملہ سنیے گا, مجلسوں کو ہلکا سمجھنے والوں, تبرک پر اعتراض کرنے والوں, علی سے الجھنے والوں, خون کا ماتم جو بہاتے ہیں ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے والوں, سنو یہ ماتم نہیں رکے گا, یہ مجلس نہیں رکے گی, یہ فرش عزا بچھے گا. اس لیے کہ اس کا وارث موجود ہے. اے مردہ لوگوں کی مردہ اولادوں, تمہیں نہیں معلوم عظمت جناب سیدہ کیا ہے. جملہ کو آپ کی خدمت میں فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا سنیے گا بھائی, اندر موت نہیں آ سکتی, باہر آ سکتی ہے. اور سنو جانے والوں, باہر مر گئے تو ہلاکت ہے, فرش عزا پہ مر گئے تو شہادت ہے. تنظیم بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ لگائیے. کوئی ذریعہ نہیں ہے بخشش کا ذکر آل محمد کے علاوہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ ذکر ہمیں ملا. توجہ ہے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. سلام کرو ماؤں کو جا کر, سجدے کرو ماؤں کو جنہوں نے آپ کو گھٹیوں میں علی علی پلایا ہے. پوری توجہ میرے عزیزو, توجہ ہے محترم. دیکھیں میں جعفر بھائی عرض کر رہا تھا کہ صاحب علی والے جب بھی جہاں بھی مجلس کرتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ مجھے ایمان سے بتائیے, ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا بچہ کھڑا ہو, دیکھیں وہاں علی بولے انا یا رسول اللہ, میں آپ کی مدد کروں گا. بہت توجہ چاہوں گا محترم. ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد کہ سبحان اللہ مولانا رضی حیدر حیدری صاحب, کیا نقطہ پڑھا آپ نے, آپ نے تو کمال کر دیا, آپ نے تو حل کر دیا. واہ واہ کرنے لگے, داد دینے لگے. اگر اس مجلس میں اس کا باپ بیٹھا ہو, اشارے سے منع کرے گا, خاموش ہو جاؤ, تم نہ بولو, کسی بزرگ کو بولنے دو, تم داد نہ دو, کسی بڑے کو دینے دو. میں نے کہا صاحب آپ کا بچہ نعرے لگا رہا ہے,
علی کا فضائل بیان ہو رہے ہیں میرے مولا کے، آپ کا بیٹا خوش ہو رہا ہے، خوش ہونے دیجئے، نعرے لگا رہا ہے، لگانے دیجئے، داد دے رہا ہے، دینے دیجئے۔ کہا مولوی صاحب مجھے اعتراض نہیں ہے علی کے فضائل پر۔ کہا پھر روک کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنے بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہے، اس کے علم پر یقین نہیں ہے۔ کہا داد دینی چاہیے، کہا داد نہ دینی چاہیے، کہا نعرے لگانے چاہیے، کہا نعرے نہ لگانے چاہیے۔ مولانا مجھے فخر ہے اپنے خون کے اوپر کہ میرا بیٹا نام علی پہ بول رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے۔ اب جملہ دوں آپ کی خدمت میں، آپ نے اس لیے روکا کہ آپ کو اپنے بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا، کہا داد دینی چاہیے، کہا نعرے لگانے چاہیے، لیکن جب دعوت شیرہ 12 سال کی عمر میں علی بولے، نہ محمد نے روکا نہ ابو طالب نے ٹوکا۔ فرمائے جملہ سنیے گا، نہ محمد نے روکا نہ ابو طالب نے ٹوکا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، ابو طالب علی کو روک دیجیے، علی بچے ہیں، علی کمسن ہیں، علی نادان ہے۔ تو ابو طالب نے بڑے میدان میں جواب دیا، نادان کو جانتا نہیں ہے، اگر یہ کوئی عام بچہ ہوتا اس کو روکا جاتا، اس کو ٹوکا جاتا۔ اس کو معلوم ہے نصرت رسول کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک شجاعت کی، ایک علم کی۔ میرا بیٹا علی 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا، قرآن سنا کر اپنے علم کی گواہی دے چکا ہے کہ ہمارے میں لیٹ کر حج کر کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے شجاعت کی گواہی دے چکا۔ بس علیہ جناب محمد والے محمد پر آواز بلند۔ جو حضرت محترم بلند ترین سوال محمد والے محمد پر۔ عظمت جناب سیدہ کیا ہے؟ میں آپ کو دھیرے دھیرے لا رہا ہوں۔ جناب سیدہ کے فضائل آپ سنیں گے انشاءاللہ، آپ خوش ہوں گے، لیکن آپ تیار ذرا ہو جائیے گا۔ عظمت جناب سیدہ کیا ہے؟ پوری توجہ میرے عزیزو، دیکھیے گا۔ ان مجلسوں میں ہر کوئی نہیں آتا، ان مجلسوں میں وہ آتا ہے جس کو امام چاہتے ہیں۔ یقین مانیے گا، اس منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اس مجلس میں ہر کوئی نہیں آتا، جس کو امام توفیق دیتے ہیں، جس کو امام زمانہ چاہتے ہیں، وہ آتا ہے جس کا نام امام زمانہ اپنی فہرست میں لکھتے ہیں۔ جعفر بھائی وہ آتا ہے ان مجلسوں میں، وہ آتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جوان بیٹھے ہیں، بظاہر تو مجمع کم ہے، لیکن میرے عزیز قسم خدا کے اس منبر کی قسم، یہ ہماری آنکھوں کا علمی ہے، ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، مجمع کم ہے، لیکن یہ مجلس جناب سیدہ ہے۔ آج مجمع کم نہیں ہے، آج جو وقت کا امام ہے، آج تو علی ہے، آج تو حسن ہے، آج تو ملائکہ ہے۔ ذکر جناب سیدہ سننے کے لیے آئے ہیں، لوگوں نے سمجھا نہیں عظمت جناب سیدہ کیا ہے، لوگوں نے پہچانا نہیں عظمت جناب سیدہ کیا ہے۔ کون زہرا؟ مشیت کا اعتبار زہرا، رسول کی ایک لوتی بیٹی زہرا۔ ہائے ہائے بڑا جملہ کہا ہے، وجہ خلقت کائنات زہرا، بطول زہرا، عذرا زہرا۔ آج لوگوں نے صاحب کہہ دیا کہ جناب سیدہ، دیکھیں جب چھوٹے چھوٹے جعفر بھائی ملی سنتے تھے، آپ بھی اور تنظیم بھائی صحیح بیٹھے ہوئے ہیں صاحب ملی سنتے تھے، سنیے گا جملہ، بڑے قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کے لیے۔ جناب سیدہ چکی چلاتی تھی، بڑی فضیلت صاحب چکی چلاتی تھی، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں میرا محترم، سنبھال لیجیے گا، اور آپ کے لیے تحفہ۔ چکی چلاتی تھی، ہم سنتے تھے اپنی ماں کی آگوش میں۔ چکی چلانا سیرت فاطمہ نہیں ہے، توجہ ہے محترم، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ جناب سیدہ چکی چلاتی تھی، بے شک چلاتی تھی، سیرت فاطمہ نہیں ہے، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں بھائی۔ میں یہاں آیا ہوں آپ کی بستی میں سیتل مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور میں سیتل کے اڈے پہ کھڑا ہو کر چائے پینے لگوں کیوں؟ مجھے نوجوان بھائی دیکھے، بزرگ دیکھے، مولانا رضی حیدر صاحب تو چائے پینے آئے تھے سیتل، آیا مجلس پڑھنے ہوں، تنظیم بھائی کیا کہیں گے صاحب؟ چائے پینے آئے تھے۔ کسی نے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہوٹل پر، وہ تو کھانا کھانے آئے تھے مولانا رضی صاحب، توجہ ہے۔ میں اشرف صاحب سے ملنے کے گھر گیا، ان کے گھر لوگوں نے دیکھا بیٹھا ہوا، اشرف صاحب کے یہاں گئے ملنے کے لیے، لوگوں نے کہا وہ مجلس پڑھنے نہیں آئے تھے، وہ تو اشرف صاحب سے ملنے آئے تھے۔
ہائے ہائے نہیں غور کیا آپ نے؟ میں آیا مجلس پڑھنے ہوں، نہیں غور کیا آپ نے؟ آیا مجلس پڑھنے ہوں بھائی، یہ سب واقعے ہو گئے، میں نے چائے بھی پی لی، میں نے کھانا بھی کھا لیا، آپ نے غور نہیں کیا، کھانا بھی کھا لیا، چائے بھی پی لی، تو جاؤں گا لوگوں سے ملاقات بھی کر لی، آیا مجلس پڑھنے تھا۔ جناب سیدہ بلّہ سنیے گا، جناب سیدہ چکی کبھی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوتا۔ ہائے ہائے، بس اللہ کے محمد والے محمد پر آواز بلند۔ توجہ ہے محترم، عظمت جناب سیدہ کیا ہے؟ پوری توجہ، جناب سیدہ کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے۔ توجہ ہے، کائنات رزق کھا رہی ہے۔ سنیے گا جناب سیدہ کے لیے جملہ، میرے نوجوان بھائیوں اور میرے بزرگوں سنیے گا، قسم خدا کی میں فضائل حجرہ نہیں پڑھتا، لیکن جس کا ظرف، جو باظرف ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ فضائل پڑھتا ہوں۔ ہر کوئی فضائل جناب مولا کائنات جناب سیدہ ہضم نہیں کر پاتا۔ جو حلال مال کھاتے ہیں وہ ہضم کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بس سنیے گا محترم، جن کا خون طاہر ہوتا ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ آج جو فضائل پڑھ رہا ہے صاحب، یہ ملن ہے، یہ اخباری ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، تو یہ چاہوں گا جو ماتم کرتا ہے، فرش ہزار پر آ کر بیٹھتا ہے، یہ جو لوگوں کو لڑنا جا رہا ہے یہ سازش ہے امریکہ اور اسرائیل کی۔ توجہ ہے محترم، کوئی ایسا نہیں ہے فرش اعلیٰ پر آنے والا، سب حسینی ہے، سب مولائی ہیں، سب حسینی کے عزادار ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، سب حسینی کے عزادار ہیں؟ کوئی نہیں ان باتوں میں نہ پڑیے ذرا محترم، حسینی بنیے، مولائی بنیے۔ توجہ ہے محترم، اب سنیے جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں سنیے گا۔ مولا علی میدان میں آتے تھے، ادھر اشارہ، ادھر اشارہ، آگے اشارہ، پیچھے اشارہ، مولا کائنات کرتے تھے، اوپر اشارہ۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، اور جو ہے میں کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں، کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں، انسانوں کو، جانوروں کو، پرند کو، چرند کو، چونٹیوں کو میرے مولا رزق بانٹتے تھے۔ کائنات کو بانٹنے والا جب گھر جاتا تھا جناب سیدہ سے کہتا تھا میری روٹی کہاں ہے؟ نہیں اور کیا آپ نے؟ ارے کائنات کو بانٹنے والا سیدہ سے کہتا تھا میری روٹی کہاں ہے؟ اب جملہ کہوں آپ کے خدمت میں عالیہ میں، جو کائنات کو رزق دے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو کھانا کھلائے اس کو سیدہ۔ بس اللہ محمد والا محمد پر آواز بلند۔ تنظیم بھائی دیکھیے گا، کائنات جس کے ہاتھ سے رزق دے، جملہ سنیے گا، کائنات عظمت جناب سیدہ کیا ہے؟ کائنات جس کے ہاتھ سے رزق دے اسے علی کہتے ہیں۔ جملہ کو برداشت کر لیجیے گا، کائنات جس کے ہاتھ سے رزق دے اسے علی کہتے ہیں۔ علی ید اللہ ہے نا، جملہ سنیے گا، علی ید اللہ ہے۔ اب کہوں آپ کی خدمت عالیہ میں، بھائی کائنات جس کے ہاتھ سے رزق دے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ جس کے رزق مانگے اسے فاطمہ۔ محمد والا محمد پر بہت توجہ میرے عزیزو، بڑی بات کی ہے میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں، سنیے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ آپ کی عمر اللہ دراز فرمائے اور ایسی عمر ہو جس میں بیماری نہ ہو جناب سیدہ کے ذکر کے صدقے میں۔ آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا رب العالم ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ یہ ہمارے بزرگ ہمارے عزت کا تاج ہے، اور بزرگ جو ہوتے ہیں قبیلے میں، خاندان میں، محلے میں مثل نبی ہوتے ہیں، ان کا احترام واجب ہے۔ تو وہ چاہوں گا ان کا احترام واجب ہے۔ سنیے گا جناب سیدہ کی عظمت آپ کی خدمت عالیہ میں ایک جملے میں پوری مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ جناب سیدہ کی عظمت کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں جعفر بھائی کہنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ نے زندگی میں سوئی دھاگے کا کام 2 مرتبہ کیا ہے۔ جعفر بھائی 2 مرتبہ کیا ہے۔ کب کب؟
یا تو علی کے کرتے سیے یا عباس کے کرتے سیے، ہائے ہائے، یا علی کے لیے یا جناب عباس کے لیے جناب سیدہ نے، اللہ اکبر۔ اور دونوں باپ بیٹوں کے کرتے پہننے میں فرق ہے، علی نے پہنا چھپا کر، جناب عباس نے پہنا دکھا کر، ہائے ہائے، جناب عباس نے پہنا دکھا کر۔ وہ آپ کیسے؟ جنگ صفین میں میرے مولا علی نے کرتا پہنا اوپر ابا قبا، اور میدان میں آئے میرے مولا، اور ایک مرتبہ میدان میں میرے مولا نے تلوار چلائی اور واپس ہوئے، علی کا غلام، علی کا چاہنے والا مالک کوشتر کہتا ہے یا علی، میرے مولا علی شہنشاہ، آپ میدان میں چلے جاتے ہیں تو میرے سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ظالم ہے، ایمان کا لشکر ہے، آپ کے اوپر حملہ کر دے گا، بغیر ہجرت کے چلے جاتے ہیں۔ علی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سانے پہ ہاتھ رکھا، علی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا مالک کوشتر پریشان نہ ہوا کر، علی کی جسم کی حفاظت کے لیے سیدہ کا کرتا کافی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے، نہیں غور کیا، علی کے جسم کی حفاظت کے لیے سیدہ کے ہاتھوں کا سلا ہوا کرتا ہی کافی ہے۔ علی نے پہنا جملہ سنیے گا چھپا کر، عباس نے پہنا دکھا کر، نہیں غور کیا آپ نے، نہیں غور کیا آپ نے، اے کرتا عباس کے لیے سیا، دو جملے جناب زینب سے کہے جب میرا بیٹا آئے، میرا بیٹا عباس آئے، یہ کرتا پہنانا اور میرا سلام کہنا، نہیں غور کیا آپ نے، قسم خدا کی، حضرت جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے، بس سنیے گا۔ عبداللہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا عباس کا مرتبہ کیا ہے، جناب سیدہ کا مرتبہ کیا ہے۔ علی نے پہنا کرتا چھپا کر، عباس نے پہنا کرتا دکھا کر، یہی وجہ تھی۔ اے علی نے علم اٹھایا، علم نام نہ کہلائے، نہیں اور کیا آپ نے، اللہ نے علی کے علم کو لیا اور لینے کے بعد عباس کے ہاتھ میں لے لیا۔ اے نہیں اور کیا، ہر گھر پہ ہر چھت پر غازی عباس کا علم لہراتا ہے۔ عبداللہ کہو آپ کی خدمت عالیہ میں جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، عظمت جناب عباس کیا ہے۔ عبداللہ سنیے گا، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، کش کر جائیں، یہاں سے لے کر وہاں تک آپ دیکھ جائیے گا تو مجھے جاؤں گا اتنی اللہ کی مسجدیں نہیں ہے جتنے حضرت عباس کے علم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر آواز ہے۔ میرے جی سنیے گا، حضرت عباس اور جناب سیدہ، ان کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، معیار کیا ہے، شہزادی کا مرتبہ کیا ہے۔ خالی نماز جنت میں نہیں لے جائے گی، خالی روزہ جنت میں نہیں لے جائے گا، خالی حج جنت میں نہیں لے جائے گا، خالی زکوٰۃ جنت میں نہیں لے جائے گی۔ توجہ ہے، جنت میں لے جائیں گے امام، نماز روزہ آپ ادا کر رہے ہیں، یہ سب ہے امام تک آنے کے لیے۔ نہیں اور کیا بڑا جملہ کہا میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں، تو جو ہے نماز روزے آپ رکھتے ہیں، یہ سب ہے امام تک آنے کے لیے، اور امام کا کام ہے تمہیں جنت لے جانا۔ توجہ ہے، دیکھیں ایک بات آپ کی خدمت میں جناب سیدہ کا مرتبہ ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں، خالی نماز جنت میں نہیں لے جائے گی۔ ارے نماز کو جاننے سے پہلے وضو کو تو جان لو۔ ابھی تو انسان نماز ہی کو نہیں سمجھا، وضو ہی کو نہیں سمجھا، ابھی تو وضو ہی ٹھیک نہیں ہوئی۔ جعفر بھائی، جناب سیدہ کو کیا سمجھے گا؟ پہلے وضو ٹھیک کرو، پھر جناب سیدہ کو سمجھو، امام حسن کا مرتبہ سمجھو۔ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ہے آپ سب جانتے ہیں، اپنے نوجوان بھائیوں کی لذ کرنا چاہتا ہوں، عظمت جناب سیدہ کیا ہے۔ پہلے وضو ٹھیک کرو، وضو صحیح کرو۔ آپ کہیں گے صاحب وضو کیسے ہوگا؟ جیسے قرآن نے بتایا، جیسے سورہ مائدہ نے بتایا، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے صاحبان ایمان، جب تم نماز کے لیے تیار ہوا کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرو کونیوں تک، سر کا مسح کر لو، پیروں کا مسح کر لو، چہرہ دھو اور دونوں ہاتھ کونیوں تک دھو، سر کا مسح پیروں کا مسح کر لو۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا قرآن میں۔ اے صاحبان ایمان، عظمت جناب سیدہ کیا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تم نماز کے لیے تیار ہوا کرو، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک، سر کا مسح پیروں کا مسح۔ اب مجھے تمام مسلمان بتائیں
اجماع کر کے بتائیں، اکٹھا ہو کر بتائیں، علماء کو اکٹھا کریں، آپ کو بتائیں۔ بھائی قرآن نے بتایا وضو کے اعضاء 4، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پیروں کا مسح۔ اب مجھے یہ بتاؤ یہ 2 مرتبہ ہاتھ گٹے تک کیوں دھوئے جعفر بھائی؟ یہ 3 مرتبہ کلی کیوں کی؟ یہ 3 مرتبہ ناک میں پانی کیوں ڈالا؟ توجہ ہے؟ بھائی قرآن نے بتایا وضو کے اعضاء 4، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پیروں کا مسح۔ توجہ، یہ 2 مرتبہ گٹے تک کیوں دھوئے؟ یہ 3 مرتبہ کلی کیوں کی؟ یہ 3 مرتبہ ناک میں پانی کیوں ڈالا؟ قرآن نے بتایا ہر پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے، توجہ ہے؟ ہر پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ اگر پانی خراب ہو جائے وضو نہیں ہوگا۔ خراب ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ خراب پانی کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا پانی خراب ہو گیا ہے؟ 3 چیزوں کی بنا پر پانی خراب ہوتا ہے۔ اگر پانی کا رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، بو بدل جائے، شیطن میں پڑھ رہا ہوں جملے تو جاؤں گا، اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کے ذہن کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جملہ سنیے گا، بقوان میں کیا وضو کیا جائے 4، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، کونوں پر، سر کا مسح، پیروں کا مسح۔ اب 2 مرتبہ ہاتھ گٹے تک کیوں دھوئے؟ 3 مرتبہ کیوں کی؟ 3 مرتبہ پانی کیوں ڈالا؟ قرآن نے بتایا ہو جاؤں گا وضو کیا جائے کیوں دھویا؟ پوری جو ہو جاؤں گا 22 گھنٹے کیوں دھوئے؟ کلی کیوں کی؟ ناک میں پانی کیوں ڈالا؟ توجہ ہے؟ بھائی ہر پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اگر پانی خراب ہو جائے وضو نہیں ہو سکتا۔ خراب ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ 3 چیزوں کی بنا پر، 3 چیزوں کی بنا پر پانی خراب ہوتا ہے۔ اگر پانی کا رنگ بدل گیا وضو نہیں ہوگا، ذائقہ بدل جائے وضو نہیں ہوگا، بو بدل جائے وضو نہیں ہوگا۔ اب جملہ کہوں، یعنی اگر 3 پاک پانی میں آ جائے، ارے بھائی قسم خدا کی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرش اعضاء پر بیٹھ کر اتنے اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہے؟ اتنے سناٹے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سردی کا موسم ہے۔ تو مجھے چاہوں گا علی کے فضائل کو سننے کے بعد اگر آپ کے خون میں گرمی نہ آئی تو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، اس منبر پر آنا چھوڑ دوں گا۔ جملہ سنیے گا کہ قرآن نے بتایا وضو کے اعضاء 4، ہر پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ اگر پانی خراب ہو جائے وضو نہیں ہوگا۔ خراب ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ 3 چیزوں کی بنا پر پانی خراب ہوتا ہے۔ اگر پانی تو جاؤں گا بو بدل جائے وضو نہیں ہوگا، ذائقہ بدل جائے وضو نہیں ہوگا۔ اب جملہ کہوں، جملہ آپ کے حوالے ہے، یعنی اگر 3 پاک پانی میں آ جائے، پانی پاک نہیں رہتا، 3 کہاں سے پاک رہے گا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ دین کہاں سے پاک رہے گا؟ قرآن نے بتایا، محمد نے بتایا، شریعت نے بتایا۔ گٹے تک کیوں دھوئے؟ ہم بتائیں گے، مجلسوں میں آؤ ہم بتائیں گے۔ یہ 2 مرتبہ گٹے تک کیوں دھوئے؟ 3 مرتبہ کلی کیوں کی؟ 3 مرتبہ ناک میں پانی کیوں ڈالا؟ شریعت نے حکم دیا۔ تو جو چاہوں گا لوٹے میں پانی کو لو، ہم نے پانی کو لیا، لینے کے بعد دونوں ہاتھ گٹے تک دھوئے، آنکھوں نے دیکھا، دل کو اطمینان ہو گیا، رنگ نہیں بدلا، 3 مرتبہ کلی کی، اطمینان ہو گیا۔ نہیں ہو گیا آپ نے؟ ارے بھائی ذرا غور فرمائے، 3 مرتبہ کلی کی، اطمینان ہو گیا، اطمینان میں قلب ہو گیا، ذائقہ نہیں بدلا، 3 مرتبہ ناک کے پانی ڈالا، اطمینان ہو گیا، ان دے بڑی شریف نے آواز دی، اب کرو واجب کے عمل۔ نہیں ہو گیا آپ نے؟ اب کرو واجب کے عمل۔ اب دو چہرہ عظمت جناب سیدہ قسم خدا کی، اس منبر کی قسم جملہ سنیے گا، مومنین شیطان اے عظمت جناب سیدہ کیا ہے؟ بہت توجہ میرے عزیزوں، شریعت نے آواز دی، اب کرو واجب کے عمل۔ شریعت نے بتا دیا، شریعت نے 3 منزل شک کی ہے، 4تھی یقین کی ہے۔ جو ابھی تک خاموش ہے ان کی خاموشی کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ جعفر بھائی بیٹھے اور میرے تمام شہرازاد تشریف فرمائے، بہت توجہ میرے عزیزو۔ عظمت جناب سیدہ کیا ہے؟ آپ کیوں آئے ہیں اس فرش اعضاء پر؟ آپ کیوں آئے ہیں ان مجلسوں میں؟ آپ خود نہیں آئے، قسم خدا کی خود نہیں آئے، آپ کو لایا گیا ہے۔ کیسے لایا گیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس آیا تھا؟ آپ کے ذہن میں دل میں خیال آیا مجلس میں جانا ہے، یہ خیال آپ کے دماغ میں نہیں آیا، خیال لایا گیا ہے۔ ہائے ہائے،
ارے میرے بھائی آخری آدمی تک بہت توجہ، پوری ہو جاؤں گا. آپ کو لایا گیا ہے، آپ آئے نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا بھی شروع میں مجلس میں وہ آتا ہے جس کو جناب سیدہ چاہتی ہیں، اور چاہوں گا مجلس میں وہ آتا ہے جس کو امام زمانہ چاہتے ہیں، مجلس میں وہ آتا ہے جس کو امام حسن چاہتے ہیں، مجلسوں میں وہ آتا ہے جس کو علی چاہتے ہیں. بہت توجہ میرے عزیزو. شعر عرض کر رہا تھا، میں شاید یہاں پڑھ چکا ہوں وہ شعر، لیکن موضوع پہ آ گیا تو سنیے گا کیوں آئے ہیں ہم اس مجلسوں میں. دشتے بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا. میرے دوست کا شعر ہے، انتقال ہو گیا، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. بہت بڑے شاعر تھے مرتضیٰ مولوی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ دشتے بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا، کرب و بلا کو عرش مولا کیا گیا. اللہ اکبر. دشتے بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا، کرب و بلا کو عرش مولا کیا گیا. فرش عذاب پہ آؤ پڑھو شہ کا مرثیہ، تم کو حسین کے لیے پیدا کیا گیا. ابھی تو میں اس کا لطف لے رہا ہوں، جب آپ لیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. دشتے بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جناب سیدہ کا فضائل سننے کے لیے، ان کی عظمت کیا ہے. آخری شعر سنیے گا. دشتے بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا، کرب و بلا کو عرش مولا کیا گیا. فرش عذاب پہ آؤ پڑھو شہ کا مرثیہ، تم کو حسین کے لیے پیدا کیا گیا. عرش بری پہ کوئی بھی بھوکا نہ سو سکے، زہرا کے گھر میں اس لیے فاقہ کیا گیا. صلوات ہے محمد والے محمد پر کرم. سنیے گا ذرا محترم صاحب، انسان سمجھا ہی نہیں وضو کیا ہے، سمجھا ہی نہیں نماز کیا ہے. کبھی آپ نے غور کیا، ذہن پہ زور دیا. دیکھیں میں آپ کو قسم خدا کی کہیں لے جانا چاہتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے. ذہن پہ زور دیا، غور کیا آپ نے، یہ صبح کی 2 رکعت کیوں ہے؟ دیکھیں عظمت جناب سیدہ کیا ہے. یہ ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے؟ یہ عصر کی 4 رکعت کیوں ہے؟ یہ عشاء کی 4 رکعت کیوں ہے؟ یہ مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے؟ جو میرے بھائی نماز میں تساہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، وہ سنیں اور آج سے انشاءاللہ سستی نہیں کریں گے. نماز کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عظمت جناب سیدہ اور جو ان کا چاہنے والا ہے وہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا. وہ جناب محترم ہو ہی نہیں سکتا بے نمازی. جو علی کا چاہنے والا ہو اور بے نمازی ہو، حسن کا چاہنے والا ہو اور بے نمازی ہو، تو جاؤں گا ہو ہی نہیں سکتا. جو ان کی عظمت کو جانتا ہے، ان کا چاہنے والا. سنیے گا صبح کی 2 رکعت کیوں ہے، ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ پیغمبر اسلام نے ساتھ فرمایا کانت الصلاۃ من زمن آدم الی زمانہ ھذا مثنا مثنا. آدم کے زمانے سے میرے زمانے تک نمازیں 2 رکعت تھی. پھر کیا ہوا؟ سنیے گا 2 رکعت تھی آدم سے لے کے میرے زمانے تک نمازیں 2 رکعت تھی. پھر کیا ہوا وہ ہے نا، سنیے گا وہ حضرت الصلاۃ فی الظہر رکعتین بولادت علی بن ابی طالب. ظہر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ مولا کائنات کی ولادت کی یادگار میں ہوا. وہ حضرت الصلاۃ فی العصر رکعتین بولادت امام حسن. میں چاہوں گا عصر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ امام حسن کی ولادت کی یادگار میں ہوا. وہ حضرت الصلاۃ فی العشاء رکعتین بولادت امام حسین. عشاء کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ امام حسین کی ولادت کی یادگار میں ہوا. وہ حضرت الصلاۃ فی المغرب رکعتن بولادت فاطمہ الزہرا. مغرب کی نماز میں 1 رکعت کا اضافہ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کی یادگار میں ہوا. تو چاہوں گا علی پیدا ہوئے 2 رکعت کا اضافہ ظہر کی نماز میں. حسن پیدا ہوئے 2 رکعت کا اضافہ عصر کی نماز میں. حسین پیدا ہوئے 2 رکعت کا اضافہ عشاء کی نماز میں. اب کائنات میں شہزادی تشریف لائی تو خالی 1 رکعت کا اضافہ. پروردگار یہ تیرا انصاف نہیں ہے، یہ تیرا قانون نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہ علی کو 2 رکعت دے دی، حسن کو 2 رکعت دے دی،
حسین کو 2 رکعت دے دی. جب شہزادی کی منزل آئی تو خالی 1 رکعت نماز دی. پروردگار یہ تیرا انصاف نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 ملے گا. نہیں غور کیا توجہ صاحب کا، مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا عظمت جناب سیدہ کم ہو گئی. پروردگار عظمت سیدہ کم ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کو 2 رکعت دے دی، حسن کو 2 رکعت دے دی، حسین کو 2 رکعت دے دی. جب شہزادی کی منزل آئی، فاطمہ زہرا کی منزل آئی تو خالی 1 رکعت نماز دی. پروردگار اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت جناب سیدہ گھٹ گئی. آواز قدرت آئی، جملہ سنیے گا. عظمت جناب سیدہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی. اگر تجھے فاطمہ زہرا کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو، سفر کر کے دیکھ لینا. 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، مغرب کی 3 رہے گی. ہائے ہائے ہائے. نہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. نوجوانوں سنیے گا آخر تک. اس کا مطلب سفر کر کے دیکھ لینا. 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، مغرب کی 3 رہے گی. آپ نے غور نہیں کیا جملے پر. بڑا جملہ کہا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے پوری توجہ. یہ تحفہ سمجھے گا جملہ، مجلس کا تحفہ، پورا نچوڑ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے بتا دیا دیکھو ہمارے گھر کا قانون یہ ہے، ہمارے گھر کا اصول یہ ہے، ہمارے گھر کی سنت یہ ہے، ہمارے گھر کا طریقہ یہ ہے، ہمارے گھر کا کام یہ ہے. جو بیٹی کو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں ہوتے. مجلس ہو گئی بس محترم، پوری توجہ چاہوں گا. جو بیٹی کو دے دیتے ہیں اسے، ہائے ہائے بڑی محنت کی ہے میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں. جملہ سنیے گا بس. کیا کہا؟ جو بیٹی کو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. ہے کوئی باپ جو اپنی بیٹی کو کچھ سامان دے کے واپس لے لے؟ کوئی نہیں ہے. بہت توجہ چاہوں گا. اللہ نے بتا دیا ہمارے گھر کا قانون، اللہ کے گھر کا قانون اصول کیا ہے. جو بیٹی کو دے دیتے ہیں، جملہ سنیے گا، اس کو واپس نہیں لیتے. آئے آئے جو بیٹی کو دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے. یہ اللہ کے گھر کا قانون ہے. تو مسلمانوں اگر محمد اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو تحفے میں کچھ دے دے تو تمہیں لینے کا حق کس نے دے دیا؟ نہیں غور کیا آپ نے جملے پر. اب سنیے جملہ جو آنے والا ہے. آپ مرثیہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا. سنیے گا جملہ. کبھی آپ نے غور کیا، ذہن پر زور دیا کہ ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ دیکھیں جناب سیدہ کی خدمت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں. ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سورج کے زوال سے سورج کے غروب ہونے کے 5 منٹ پہلے تک آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. توجہ ہے. اور عصر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ پڑھ سکتے ہیں. توجہ ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ. عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ مغرب کے بعد سے آدھی رات تک آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اگر اول وقت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے. پوری توجہ. لیکن مغرب کے لیے ایسا نہیں ہے. ہائے ہائے مغرب کے لیے ایسا نہیں. امام زمانہ فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے نکل آئے. پھر سنیے، ملعون ہے وہ شخص کون؟ جو بلا کسی سبب، بلا کسی عذر کی، اس سے پریشانی نہ ہو، بیمار نہ ہو، ضروری کام نہ گیا ہو، کہیں جانا نہ ہو ضروری کام سے. توجہ چاہوں گا مطلب ان کے لیے چھوٹ ہے. جو پریشان ہے، بیمار ہے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سفر میں ان کے لیے چھوٹ ہے. لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا، ملعون ہے وہ شخص جو مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے نکل آئے. ہائے ہائے اس وقت پڑھے جب ستارے نکل آئے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مغرب کی نماز ہے حق فاطمہ زہرا. ہائے 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 مغرب کی نماز ہے حق فاطمہ. جملہ سنیے گا، مغرب کی نماز ہے حق فاطمہ زہرا. یعنی اللہ نے بتا دیا، امام نے بتا دیا، اگر فاطمہ زہرا کا حق دینے میں دیر کی تو اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتے.
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आवाज़ लगा। एक और सलवात भेजा मेरे जनाब सैयदा पर। मोहतरम अजमत जनाब सैयदा क्या है? मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, मौला आपको सलामत रखे। मेरा एक पैगाम है आपके लिए। जनाब सैयदा की मजलिस में एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। अपने बच्चों की शादियाँ जल्दी करो, शादियाँ जल्दी करो ताकि वो गुनाह से महफूज हो सके। तवज्जो है। और शादी जल्दी कब होगी? जब इसको आसान बनाओगे। आसान कैसे होगी? जब इसमें हराम काम शामिल ना करोगे। हराम काम क्या है? चाहे वो बेपर्दगी हो, चाहे सोने की अंगूठी हो। शादी को आसान बनाओ। तवज्जो है मोहतरम, आसान बनाओ। शादी ऐसे करो जैसे अली की हुई थी जनाब सैयदा से। बहुत जैसे अली की हुई। जहेज आज कल मांगा जाता है साहब, जहेज मांगा जाता है। मांगते वो है जो फकीर होते हैं। तो जनाब मोहतरम, हमारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS से PCS है, गाड़ी दोगे? अरे भाई, जब वो IAS से PCS है, इतना बड़ा आदमी है, क्या उसके दिल में सिला रहम नहीं है? हाय हाय, ये बातें भी सुनिए जरा मोहतरम, सुनिए। क्या उसके दिल में सिला रहम नहीं है? इतना बड़ा आदमी होकर भीख मांग रहा है। हाय हाय, इतना बड़ा आदमी होकर भीख मांग रहा है। हमारी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें। ये खत्म करो, ये रस्म खत्म करो। शादी ऐसे करो जैसे जनाब सैयदा की हुई। और कैसे हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी बात है और खत्म दुआ है। कैसे हुई? जब अली का रिश्ता आया तो क्या कहा रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी से? बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, मंजूर है। कौन फातिमा? खातून जन्नत। हाय हाय हाय, खातून महशर, वजह खिलकते सबब वजह खिलकते कायनात, जनाब सैयदा ताहिरा बतूल अज़रा, जिसके सदक़े में कायनात बनी, वो जनाब सैयदा। कौन अली? कायनात का शहंशाह, कायनात का बादशाह, आदम का मौला, सूरज को पलटाने वाला, चांद को टुकड़े करने वाला, वो अली। उसका रिश्ता आया। बहुत मैं चाहूंगा बेटी, रिश्ता आया है, अली का रिश्ता आया है। तवज्जो है। रसूलुल्लाह ने बता दिया, जब कहीं से किसी का भी रिश्ता आए, किसी बेटी का रिश्ता आए, वालिदैन के ऊपर ये जरूरी है कि बेटी से पूछा जाए कि फला का रिश्ता आया है। समाज क्या है आज? समाज क्या है? तवज्जो जाऊंगा, नहीं पूछते हैं, पूछना चाहिए। ये हक है, ये बेटी का हक है। तवज्जो है। शादी तय हुई। यानी मेरी बेटी का महर क्या होगा? बहुत तवज्जो चाहूंगा, मेरी बेटी का महर क्या होगा? ये पैगाम है आपकी खिदमत आलिया में। या रसूलल्लाह, मेरे पास घोड़ा है, तलवार है, ज़िरा है, का ये अपनी ज़िरा बेच डालो और महर अदा करो। आपने गौर नहीं किया जुमले पर? यानी महर कितना जरूरी है। साजो सामान बेचकर भी महर देना वाजिब है। नहीं गौर किया आपने? महर देना वाजिब है। भाई महर कितना होगा? वही महर फातिमी लिखा जाता है ना, महर फातिमी, महर शरीफ। हाय हाय, महर फातिमी। और जहेज कितना होगा? भाई पैगाम सुनिए, पैगाम। जहेज कितना होगा? कसाब वो होगा, ये होगा। तो जो है। और महर बखाली लिखने के लिए होते हैं, देने के लिए नहीं होते। लिखा जाता है पहली रात में प्याला हाथ में। नहीं गौर किया आपने? पहली रात में प्याला हाथ में भीख मांगी जाती है, मुझे माफ कर दो, अरे महर देना वाजिब है। फिर कहते हैं हमारी सौदा हमारी बात नहीं मानती। अरे बात कैसे मानेगी? तो मैं जाऊंगा महर तुमने दिया नहीं, माफ करवाया है, तो मैं जाऊंगा महर उधार होगा, जहेज नकद होगा। नहीं गौर किया आपने? महर उधार होगा, जहेज नकद होगा। पूरी तो मैं जाऊंगा अब
جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، شادیوں کو آسان بناؤ. یہ جناب سیدہ کی مجلس ہو رہی ہے، شادیوں کو آسان بناؤ. ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، کیوں باپ پریشان ہے، کہاں سے گاڑی دو، کہاں سے کھانا کھلاؤ. میرے عزیزو نہیں، ختم کرو اس رسم کو، ختم کرو اس سماج کو. میرے عزیزو شادی ایسے کرو جیسے علی نے کی، تو میں چاہوں گا شادی ایسے کرو جیسے حسن نے کی، شادی ایسے کرو جیسے حسین نے کی. یہ رسم بنا وجہ کی ہے. سنیے گا میرے عزیزو، ایک منافق ملا میرے مولا جب شادی ہو گئی میرے مولا کی. سنیے جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے. ایک منافق ملا اور ملنے کے بعد علی کی خدمت میں آیا. سنیے گا جعفر بھائی، منافق ملا علی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کیا، سنو میرے نوجوانوں، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ سنیں، اور جن کی ہو گئی ہیں وہ ذرا توجہ سے بات کو غور کریں. سنیے گا قسم خدا کی بڑی اہم بات. ایک منافق ملا، یا علی آپ نے کیسے گھر میں شادی کی ہے جہاں صبح کو شام نہیں ہوتی؟ مطلب کیا ہوا اس کا؟ ایک کنایہ ہے، ایک محاورہ ہے، یعنی جہاں یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہاں آپ نے شادی کی. میرے گھر کر لیتے. کون تھا؟ منافق تھا. میرے گھر کر لیتے تو میں اپنے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک ناکوں کی قطار لگا دیتا، سونے چاندی کی لائن لگا دیتا. تو جہیز کا لالچ کون دے رہا ہے؟ ہائے ہائے، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے. سمجھے گا جہیز کا لالچ کون دے رہا ہے؟ جملہ سنیے گا تو میرے مولا اس کے قریب آئے گا. اچھا اب سنیے گا علی کی حکومت کیا ہے، علی کی بادشاہی کیا ہے. علی اس کے قریب آئے، قریب آنے کے بعد کیا منافق ذرا میرے قریب آ. وہ منافق قریب آیا. ایک مرتبہ علی نے اس کے چہرے پر اعجاز محمد کا ہاتھ پھیرا، دنیا کی پردے ہٹے. ایک مرتبہ علی نے آسمان کی طرف اپنے منہ کو ایک مرتبہ بلند کیا. اب تو اس نے دیکھا آسمانی پردے کھلے، دنیاوی پردے ہٹے. اس نے کیا دیکھا؟ ابتدائی نظر سے لے کر انتہائی نظر تک قطاروں کی لائن ہے اور اونٹ ہے، اونٹ کی قطار ہے، ان کے اوپر ہیرے جواہرات سونے چاندی لدے ہوئے ہیں. نہیں اور کیا آپ نے، سونے چاندی لدے ہوئے ہیں، ہزاروں اونٹ ہے، لاکھوں اونٹ ہے، ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں، سونے چاندی سے لدے ہوئے اونٹ ہے. ہر اونٹ پر ایک اور بیٹھی ہوئی ہے. علی کا ذکر سنتے ہو، ہر اونٹ پر ایک اور بیٹھی ہوئی ہے، ایک اور بیٹھی ہوئی ہے. منافق نے دیکھا علی کا ذہن، علی کی طاقت کو دیکھا، علی کی بادشاہی کو دیکھا، علی کی شہنشاہی کو دیکھا، علی کیسا بادشاہ ہے اس نے دیکھا. ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھوائیے، مسلمان کیجیے. کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ سنیے جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے. اور علی گھر گئے ہیں، گھر گئے ہیں. سیدہ نے دروازہ کھولا اور گھر کھولنے کے بعد علی کو سلام کیا. جملہ کہو، یا علی جو منظر آپ دیکھ کر آئے ہیں میں بتاؤں یا آپ بتاتے ہیں؟ یہ ہے منزل. ایک بلند ترین نعرہ لگائیے مال محمد کا. بس میرے عزیزو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. میرے عزیزو وقت ہو گیا ہے، اذان میں آدھا گھنٹہ باقی ہے. میں دعا کرتا ہوں اس مجلس میں، اس منبر پر بیٹھ کر اللہ آپ کو خوش رکھے، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. حضرات آپ مولانا مجلس سننے ہیں، آپ جناب سیدہ کے مسائل سننے ہیں. میں آپ کو بتاؤں عزیزو فرش عزا کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے. امام رضا جب اپنے گھر پر فرش عزا بچھاتے تھے، اپنی چدر کی مجلس کرتے تھے، اپنی چدر کی مجلس کرتے تھے. یہ فرش عزا امام رضا خود بچھاتے تھے. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں سے یہ فرش عزا امام رضا خود بچھاتے تھے. غلام کہتے تھے مولا ہم بچھا دیں، مولا اس فرش کو ہم بچھا دیں. تو امام کہتے تھے دور ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہے اس فرش عزا پر آ کر کون بیٹھے گا؟ ہماری جدہ سکینہ آئے گی، ہمارے گھر حسین آئیں گے، ہمارے گھر
اس فرش کو بچھاتے تھے اور شاعر کہتا ہے او میرے ماں باپ کو ماں تجھ کو ہے فرش رضا فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگے. عزادارو ہاں آپ روتے بہت ہیں, آپ روتے ہیں, آپ کی بستی میں کیا ہوتا ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ گزارش ہے آج آپ سے, آج رونے میں شرم نہ کرنا. آج شریف شہادت کے خلاف فاطمہ رہا ہے, آج پوری دنیا میں جا کے سننے والے مشاعر پڑھنے والے ہیں. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. شرم کرنا رونے میں آج وقت کا امام زمانہ بھی آیا ہے, اپنی جذبات رونے کے لیے حضرت آپ جناب سیدنا نہیں آئی, آج حسین آئے ہیں, گریبان چاک ہے, حضرت آدمی نے چڑھی ہوئی ہے, حسن آئے ہیں, آج کائنات کا بادشاہ حضرت علی تشریف لائے ہیں فاطمہ زہرا کا پرسہ دینے کے لیے. رو جوانو رو, میرے بزرگ رو, آنسو نہ روکنا, آوازوں کو دبا کر نہ رونا, ایسے رونا جیسے حسین اپنی بات کر جاتے چلے کرتے آئے تھے. اماں عزادارو آپ مشاہد سنتے رہتے ہیں, سب کا انداز الگ الگ ہوتا ہے پڑھنے کا. عزادارو ہم روتے کیوں ہیں, ہم ماتم کیوں کرتے ہیں, کائنات کی وہ باتوں جو مالکہ جنت تھی. عزادارو رسول نے ایک بیٹی تھی, آپ کو پتا آپ کو عزادارو قسم خدا کی بہت ہوئے, جب جناب سیدہ 5 سال کی تھی اور جناب خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی. عزادارو آخری وقت تھا, 5 سال کی جناب سیدہ تھی, تو ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں خدیجہ کوئی خواہش ہے, خدیجہ کوئی خواہش ہے, تو خدیجہ رو کر کہتی ہے فاطمہ آپ کے حوالے ہے, جملہ سنیے آپ نے, آپ کے حوالے ہے, میری بیٹی میرے بعد رونے نہ پائے. اللہ اکبر, میری بیٹی میرے بعد رونے نہ پائے. رسول اللہ نے چیخ ماری, زمین پر بیٹھ گئے. خدیجہ کہتی ہے میرے والی وارث کیا بات ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ صحابہ سے تو آپ کو جناب آپ کو میرا واسطہ, آپ میرے حق کا واسطہ, اے فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ بتائیے کیا بات ہے. کائنات کے رسول نے دونوں کو بلند کیا, اب نے کیا دیکھا, ایک دربار ہے, سیدہ کھڑی ہوئی ہے, کچھ ملول بیٹھے ہوئے ہیں, تحریر کو پڑھا جا رہا ہے. ایک مرتبہ خدیجہ رو کر کہتی ہے یہ کون ظالم ہے, میری بیٹی دربار میں کھڑی ہے اور یہ بیٹھے ہیں. رو عزادارو, شرم کر کے نہ رو. اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو سر کو جھکا لو, سر کو جھکا لو, رونے میں شرم نہ کرنا. میری بیٹی دربار میں کھڑی ہے, یہ کون لوگ ہے, ہم اسی لیے تو ہوتے ہیں عزادارو, اسی لیے تو ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ نہیں کھڑی رہی, 2 گھنٹہ نہیں کھڑی رہی, اللہ کا مجلسی لکھتے ہیں عزادارو 7 گھنٹے کھڑی رہی. آوازوں کو روکنا نہیں, 7 گھنٹے تک کھڑی رہی. اور کتنی دیر عزادارو کتنی دیر کھڑی رہی, پیروں پہ برم آ گیا. آپ کو معلوم ہے پیروں پہ برم آ گیا. امام حسن بھی موجود ہے, 6 سال کی عمر ہے, امام حسین بھی موجود ہے, 5 سال کی عمر ہے, مولا کائنات بھی موجود ہے. عزادارو آج جملہ سنیے گا, تحریر کو لیا گیا, تحریر کو پھاڑا گیا, تحریر کو پھینکا گیا. عزادارو تاریخ بتاتی ہے جب تحریر کو پھاڑا گیا, سیدہ کے بال سیرا تھے, بال سفید ہو گئے, ارے بال سفید ہو گئے. جناب سیدہ نے تحریر کو اٹھایا, رو کر کہا بابا ابھی تو آپ کا کفن میلا بھی نہیں ہوا. رو عزادارو, ماتم کرو عزادارو, شرم کر کے نہ رونا. آپ کو حسین کا واسطہ ہے, گریا کر کے رو, بابا سے بلند رو. تاریخ بتاتی ہے بال سفید ہو گئے. جناب زینب صاحبہ خانہ میں بیٹھی ہوئی, 4 سال کی عمر ہے, جناب زینب کی 4 سال کی عمر ہے. یاد آیا آپ کو کچھ, یہ وہی عمر ہے جو کربلا میں سکینہ کی تھی, وہ عمر زینب کی تھی.
जनाब ज़ैनब के मुंह पर हाथ रख कर कहा बेटी सब सवाल करें तू सवाल न कर, तो अपनी माँ से सवाल न कर अम्मा क्या बात है, अम्मा बताइए क्या बात है, मैं क्यों सवाल न करूँ, क्या बेटी ना पूछ, अम्मा बताइए आपको रोजानी नजर है, अम्मा क्यों मैं क्यों सवाल न करूँ। एक मौका जनाब सैयदा होकर कहती है ज़ैनब मैं 7 घंटे तक दरबार में खड़ी रही, सर पे चादर थी, हसन भी थे, हुसैन भी थे, अली भी मौजूद थे, तुम्हारा बाबा भी था। एक जमाना वो आएगा तेरे हाथ फंसे गर्दन बंधे होंगे, मुनादी निदा देगा ये ज़ैनब है बेटी तुझे मालूम है तू कितनी देर दरबार में खड़ी रहेगी, अम्मा नहीं का 72 घंटे। अज़ादारो अल्लाह को सलामत रखे, शर्म करके ना रहो, मौला आपने इस खुदा को कबूल करना है, इमाम ज़माना कबूल करना है। अज़ादारो मुझे शहादत नहीं करनी है, अभी शहादत हमारे तंजीम भाई ने आप सुन चुके हैं। अज़ादारो तारीख बताती है, 2 जुमले पढ़ने हैं, खत्म दुआ है, अगर आपके कलेजे की ताकत है, अगर आपके सीने में दिल है और दिल में दर्द है तो जुमला सुनिएगा। अज़ादारो अज़ादारो तारीख बताती है अली के कत्ल की तैयारियां हुई, जालिमों ने दरबार में अली को कत्ल करने की तैयारियां हुई, अली को बुलाया गया, अली नहीं आए, जब अली नहीं आए 40 अफराद थे, अज़ादारो जब नगरियां लेकर आए और आने के बाद तेरे सजीदा पर नगरियां रखी गई और एक मरतबा तकबीर बात किया तो अली को बाहर निकालो, जुमला शुरू के अज़ादारो अली को बाहर निकालो वरना इस घर को हम जला देंगे। कायनात के अमीर ने सुना, एक बंदा दरवाजे पर जाना चाहा, एक बंदा जनाब सैयदा के हाथों में जोड़कर कहा या अली आपको हमारी कसम है आप बाहर नहीं आएंगे, आप दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम इनसे बात करते हैं या अली मैं जानती हूँ कि क्या तैयारियां हैं। तो बंदा मेरे मौला ने सुना, अली अंदर गए, अली को बाहर निकालो हम इस घर को जला देंगे। सुनो नौजवानों इस घर को जला देंगे, उस घर को जला देंगे जहाँ रसूल अल्लाह खड़े होकर सलाम करते थे, हम जला देंगे। अगर तुम्हारे रसूल की बेटी हो हम दरवाजे में आग लगा देंगे, हम घर में आग लगा देंगे। अली को बाहर निकालो। अज़ादारो जुमला आपके हवाले है, आप बहुत रोएंगे। एक जालिम ने तेरे बंदूकों को जलाया, अज़ादारो सैयदा तैयार करती रही, जब दरवाजा जल गया पीछे दीवार थी, कुछ जालिम आए, अज़ादारो दरवाजे का ठोकर मारने लगे और जैसे ही अज़ादारो दरवाजा जल गया, दरवाजा जनाब सैयदा पर गिरा। अज़ादारो तारीफ बताती है सैयदा नीचे जब दरवाजा होगा और जालिम दरवाजे के ऊपर से गुजर गया, अली के गले में तस्वीर डाली गई। अज़ादारो एक मरतबा जनाब सैयदा ने तारीफ बताती है उठना चाहा और थामा गया, दरवाजे में कीलें थी, जनाब सैयदा के सिर में अंदर पर कीलें लगी, आवाज दी फिजा मेरा बच्चा रो। अज़ादारो मातम करो, अज़ादारो तारीफ बताती है बड़े इत्मीनान के साथ जनाब सैयदा ने उठना चाहा, एक जालिम अल्लाह उससे ताकत करे, उसने क्या जुल्म किया, जनाब सैयदा के पहलू पर ऐसा ताज़ियाना मारा जिससे बच्चे की शहादत हो गई। और जब अली के गले में रस्सी डालकर चले हैं, जुमला को बताओ आप सुन नहीं पाएंगे, जब चले हैं जनाब सैयदा ने दामन पकड़ लिया और पकड़ने के बाद फातिमा है तो अली को जाने नहीं होगी, दामन को पकड़ लिया, जब तक फातिमा है अली को जाने नहीं होगी। अज़ादारो कुछ आगे बढ़ा, तलवार का दस्ता जनाब सैयदा के हाथ पर मारा, हाथ की हड्डी टूट गई,
اور میرے رسول پر آئی اور آنے کے بعد وہ مجھے دیکھے گا علی کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہیں، علی کے گلے میں رسی ہے، کبھی اس گلی میں علی کو لے جایا جاتا ہے، کبھی اس گلی میں علی کو لے جایا جاتا ہے، علی کی گردن پر تلوار ہے۔ جناب سیدنا نے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھایا، علی نے منظر دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، عذاب آنے والا تھا، کائنات ختم ہو جاتی، ایک مرتبہ کا سلمان فاطمہ سے کہو بد دعا نہ کرے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ عزادارو مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے، بدو جملے میں نے وعدہ کیا، آنسو نارو میں وعدہ، جناب سیدنا نے بدو نہیں کی، عزادارو بدو نہیں کی، وہ امام تھا۔ آج میں بتاؤں علی کی غربت کیا ہے، کائنات کا مولا علی کا بادشاہ، علی کی غربت میں آپ کو بتاؤں علی کتنا غریب ہو گیا جب جناب سیدنا دنیا سے گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں علی کی غربت، آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، آپ سننے ہیں، پر یہ سنیے شاید زندگی کی ہماری آخری مجلس ہے، پر جملہ سنیے گا علی کی غربت کیا ہے جب سیدہ دنیا سے گئی۔ عزادارو علی کی غربت سنیے گا، جب سیدہ دنیا سے گئی علی کی غربت یہ ہے کہ علی کھل کر نہیں رو سکتے تھے۔ عزادارو حسین کھل کر نہیں رو سکتے تھے، حسن کھل کر نہیں رو سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ نے وصیت کی تھی نبی شہادت کے طرح اور مدینے میں نہ پھیلنے پائے، فلا فلا کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ اسی لیے اگر علی روئے، حسن روئے، حسین روئے، دنیا روئے، عزادارو مدینے کے لوگ آ جائیں گے۔ تو سنیے گا علی کربلا میں رونے کی پابندی نہیں تھی، مدینے میں بھی رونے کی پابندی نہیں تھی۔ عزادارو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو آج حق مجلس ادا کرنا ہے، آج آپ کو رونا ہے، فرصہ دینا ہے۔ جب سیدہ دنیا سے گئی ہے ایک مرتبہ عزادارو حسن رونا چاہتے ہیں، حسین رونا چاہتے ہیں، علی سینے سے لگا کر کہتے ہیں حسین حسین آواز سے نہ رونا، آواز سے نہ رونا، ارے ظالم موجود ہے، ظالم موجود ہے، تمہاری ماں نے منع کیا ہے۔ عزادارو علی کی غربت بتاؤ قسم خدا کی، جب جب سوچیں گے تو روئے۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے علی اپنے غم کو کس سے بیان کرے، بچوں سے بیان کریں گے، بچے مر جائیں گے، چھوٹے بچے ہیں، علی اپنے دل کی بات کس سے کہیں؟ آج کس سے تکلیف ہے علی کو، علی کی زندگی میں سیدہ دنیا سے چلی گئی، علی کس سے بیان کرے؟ علی نے کہا سلمان، علی نے کہا حسن بیٹا میرے قریب آؤ، حسین بیٹا میرے قریب آؤ، جاؤ چچا سلمان کو بلا کر لاؤ۔ بہت بڑے علی کس سے کہیں اپنی دل کی بات، جاؤ چچا سلمان کو بلا کر لاؤ اور ان کو کہنا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، بازاروں میں بلایا ہے، ایک مرتبہ امام حسن امام حسین عزادارو آپ کے سناٹے میں چلے، خاموشی کے ساتھ روتے ہوئے چلے، تکبر لا کیا، سلمان فارسی شہر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ دروازہ کھولا تو کیا دکھا، ارے میرا آسمان کے ستارے زمین پہ چمک رہے ہیں، سلام کیا بچوں کیا بات ہے، ان کی رات کو کیوں آئے ہو؟ ایک مرتبہ دونوں بھائی رو کر کہتے ہیں سلمان چچا ہماری ماں چلی گئی، یہ دنیا چھوڑ گیا، ہمارے بابا نے بلایا ہے، تمہیں یاد کیا ہے۔ سلمان نے سنا، سر کو پیٹا، سینے کو پیٹا، ماتم کیا۔ عزادارو ایک مرتبہ سلمان چلے، حسن حسین آگے ہیں، سلمان پیچھے ہے، علی کی غربت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ عزادارو علی دروازے پہ کھڑے ہو کر سلمان کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، کبھی گھر کے اندر جاتے ہیں، کبھی باہر دروازے پر جا کر دیکھتے ہیں، دروازے کا ایک پتلا بند ہے، ایک علی کھڑے ہوئے سلمان کا انتظار کر رہے ہیں، سلمان کب آئے گا؟ عزادارو سلمان فارسی آئے، وقت دیکھے گا جیسے سلمان فارسی آئے، ایک مرتبہ علی نے سلمان کو دیکھا، سینے سے لگا کر کہا سلمان رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، سلمان میرے دل میں
सैयदा के ऊपर ताज़ियाने बरसाए गए। आवाज मौला आपको सलामत रखे। हज़रत सलमान रोने लगे, गुरबत अली आपको आज गुरबत अली क्या है तो सुनिएगा। एक जुमला सुनिए आपने, अब दूसरा जुमला सुन लीजिए। जब सैयदा का जनाजा तैयार हुआ, मसाए आपने सुने हैं, आखिरी दीदार सबने किया, ज़ैनब ने किया, कुलसूम ने किया, हसन ने किया, सबने दीदार किया। लेकिन जब हुसैन की बात आई, कहा हुसैन माँ का दीदार कर लो, अम्मा नहीं बुलाएगी, हुसैन नहीं आएगा। आप सुनते रहते हैं, अम्मा जब जब बुलाती थी हुसैन आता था, अम्मा बुलाओ। आज़ादारों इतना जुमला कहा, आज़ादारों बंदे कफन टूटे, एक मरतबा कफन से तो हाथ नमदार हुए, आजा हुसैन आजा, तेरी माँ दुनिया से जाने का आखिरी अवसर है। आज़ादारों हुसैन निकल गए, मलाइका में कोहराम मचा, फरिश्ते रोने लगे, कायनात हिल गई। हुसैन ने चुपला का अम्मा आज आपने बुलाया है, हुसैन आ गया, कल जब मैं बुलाऊं तो आप आ जाना। आज़ादारों सुनते रहते हैं, जब हुसैन घोड़े से गिरे, कहा अम्मा कहाँ हो, वादा किया था। एक कोशिश से आवाज आई, आजा हुसैन आजा, मैंने तेरा मकसद अपने बालों से साफ कर लिया है। आप सुनते रहते हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है, बस सुनिए का जुमला आपकी खिदमत में आज़ादारों करना चाहता हूँ। आंसू ना रोना, खुलकर रोना मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब सैयदा का जनाजा उठा रात की तारीकी में, आज सगे शहादत है, पर जुमला सुन लीजिएगा। रात के सन्नाटे में जब जनाजा उठा, अली ने जनाजा उठाया, सलमान ने उठाया, हसन हुसैन ने उठाया, तो तारीख बताती है जनाजा कोई दूर चला था। अली ने कहा जनाजे को रोक दो, सलमान कहते हैं मौला क्या बात है, मौला क्या बात है, लगता है कोई हमारे पीछे आ रहा है। जुमला सुन लिया आपने, कोई हमारे पीछे आ रहा है, जनाजा रोका गया। अब जो अली ने क्या देखा, 4 साल की बच्ची ज़ैनब कहती है अम्मा हमें छोड़ कर जा रही हो। 4 साल की ज़ैनब, 4 साल की सकीना करबला में बाबा के पीछे दौड़ रही थी, बाबा किसके सीने पर सोऊंगी। ज़ैनब कहती है बाबा अम्मा जा रही है, ए ज़ैनब घर जाओ, घर जाओ ज़ैनब। अच्छा जाओ तो जुमला सुनिए, मेरे हाथों को जोड़ा, जा रही रात का सन्नाटा है, ज़ैनब पर्दे में है, हसन हुसैन भी मौजूद है, माँ का जनाजा है, आप भी मौजूद है, ज़ैनब को आने दीजिए, जनाजे के पीछे आने दीजिए। रात का सन्नाटा है, मदीना है। आज़ादारों तो मौला ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां मेरी मौजूदगी में घर से बाहर निकले, पर जिगर को थाम लो, जिगर को थाम लो, मैं हाथों को जोड़ूंगा मौला। जरा शाम के बाजार में, अरे कूफे के बाजार में आइए, आज़ादारों ज़ैनब के हाथ फंसे गर्दन बंधे हैं,